نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد۔ جناب صدر عالی وقار اور سامعین بس، سب سے پہلے میں آپ تمام کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی اس بزم میں میرا موضوع خطابت ہے 26 جنوری۔ حضرات، یہ ایک ایسی روشن حقیقت ہے کہ جس سے کسی فرد کو انکار نہیں کہ اتحاد و اتفاق ایسی زبردست طاقت و قوت ہے جو افرادوں، قوموں، جماعتوں، حکومتوں اور سلطنتوں کی ترقی و عروج کا ضامن ہے، ان کی رفعت و بلندی کا زینہ ہے، ان کی عزت و شوکت کا راز ہے۔ لیکن ان کے برعکس اختلاف و انتشار، آپس کی رشاکشی و خانہ جنگ کی ایسی مہلک بیماری ہے جو زوال غلامی کی طرف دھکیلتی ہے۔ ذرا انصاف کے ساتھ بتلائیے، یہ آخر وہ کون سی طاقت تھی جس نے ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرایا تھا؟ وہ کون سی طاقت تھی جس نے انگریزوں کے پرخچے اڑا دیے تھے؟ وہ کون سی طاقت تھی جس نے انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے تھے؟ تاریخ ہمیں خیر چاوداری کے ساتھ جواب دیتی ہے کہ یہ اتحاد و اتفاق کی قوت تھی، یہ اتحاد و اتفاق تھا کہ جس نے مادر وطن ہندوستان کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرایا تھا۔ حضرات، آج ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک آپ جائزہ لیجئے تو مایوس اور احساس کمتری کے علاوہ کچھ حق نہیں آتا ہے کہ وہ ہندوستانی جنہوں نے ایک جٹ ہو کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس ملک کو آزاد کرایا تھا، آج وہ اختلاف و انتشار کا شکار ہے، آج وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کی طرف ہے۔ آج ہندوستان کے مظلوموں، بے قصوں کا لہو ہمیں دعوت اتحاد دے رہا ہے کہ اگر اب بھی نہ جاگے تو وہ دن دور نہیں کہ دشمنوں کا اتحاد ہمیں پاش پاش کر دے گا۔ اب کون سی منزل ہوگی، وہ کون سا وقت ہوگا جب ہمارا شعور جاگے گا، وہ کون سی گھڑی ہوگی جب انسان انسان کو پہچانے گا۔ اس لیے آج 26 جنوری کی اس تقریب میں یہ عہد کرے اور یہ میسج لے کر جائے کہ اتحاد کو قائم کریں گے، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی، اور اس میسج کو دور دور تک پھیلائیں گے۔ جس طرح ہندوستان کے قانون کو بنانے میں ہم نے اتحاد و اتفاق سے کام لیا تھا اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا تھا، آج بھی ملک کی ترقی کے لیے مل جل کر کام کریں گے۔ حضرات گرامی، آج 26 جنوری ہمارے ملک ہندوستان کی تاریخ میں نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس دن ہم ہندوستان کا بنایا ہوا دستور اور قانون اس پورے ملک میں نافذ ہوا تھا اور پورا ملک جمہوری قرار دیا گیا تھا۔ آج بھی ہم ملک کی ترقی کے لیے مل جل کر کام کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اتحاد اتفاق کی فولادی طاقت سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بے شک ماشاءاللہ، یہ بچہ اپنا انعام لے کر جائے۔ رلاتا ہے تیرا نظارہ اے ہندوستان مجھ کو، رلاتا ہے تیرا نظارہ اے ہندوستان مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ صد فسانوں میں۔ واقعتاً یہ ہندوستان ایسے ہی آزاد نہیں ہوا تھا، اس ہندوستان کے لیے ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگان دین نے اپنی گردنیں کٹوائی، اور وہ دن سب کو یاد تھا کہ جب چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس پر ہمارے علماء کی گردنیں نہ ہو۔ میرے دوستو، یہ بڑی قربانیوں کے بعد ہندوستان آزاد